شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أعوذ بالله السميع حامدا ومصليا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 14ویں پارے کی مختصر سی تفسیر، مختصر سا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پارے کے اندر 14ویں پارے میں دو صورتیں ہیں، سورۃ الحجر اور اسی طریقے سے سورۃ النحل۔ مختصر سا خلاصہ ہے، سورۃ الحجر میں آیت نمبر 9 میں اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی ہے کہ قرآن کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے، قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے، اس کے رکھوالے ہم ہی ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا۔ تو قرآن کو بدلا جا سکتا ہے، اس کا کوئی ٹینشن نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی گارنٹی لی ہے۔ اگر مثال کے طور پر پورے دنیا کا قرآن اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، مٹا دیا جائے، پورے قرآن کو ختم کر دیا جائے، تو الحمدللہ ایسے حفاظ، ایسے قاری آج الحمدللہ دنیا کے اندر موجود ہیں، کتنے سارے بے شمار کہ ہو بہو قرآن پھر سے لکھا جا سکتا ہے الحمدللہ۔ اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے حفاظت فرمائی قرآن مجید کی۔ ہاں کوئی شخص اس کے ترجمے میں تحریف کر سکتا ہے نا، اپنے حساب سے ترجمہ نکال سکتا ہے کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں، اس سے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن لفظی بدلاؤ کوئی آدمی کرے گا تو فوراً پکڑ لیا جائے گا۔ مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ قرآن کو بدلا نہیں جا سکتا، یا قرآن کو تحریف نہیں کیا جا سکتا ہے، قرآن میں چینجنگ نہیں کی جا سکتی ہے، یعنی پورے امت مسلمہ اس بات پر راضی نہیں ہو سکتی ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے جبکہ وہ غلط ہو۔ ورنہ کوئی آدمی گھر میں بیٹھ کر کے قرآن کے الفاظ تبدیل کر لے اور گھر میں رکھ لے تو وہ الگ بات ہے، مگر اس پر کہ دوسرے لوگ راضی ہو جائیں، پوری امت کہ ہاں بھائی یہ پوری صحیح ہے، پورے مسلمان مان لیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ضمانت لی ہے۔ اچھا دیکھیے، جو پچھلی کتابیں تھیں تورات، زبور، انجیل، اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل کیا تھا، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی۔ ان کی حفاظت کی ذمہ داری انہی لوگوں پر تھی جن کو دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، لیکن قرآن کو اللہ نے دیا تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اب اس کے ماننے والے اس سے دور ہو جائیں، اس کو چھوڑ کر کے الگ راستہ اپنا لیں، اس کے راستے کو چھوڑ کر کے اپنا الگ روٹ بنا لیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن قرآن میں تبدیلی انشاءاللہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اب ایک چیز یہاں پر اور بھی بتا دوں، اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، مسلمان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کے قلعے میں آ جائے، کیونکہ قرآن والا جو قلعہ ہے، قرآن جو ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ تو جب اس کے قلعے میں کوئی آدمی آ جائے گا تو آٹومیٹک سیف ہو جائے گا، آٹومیٹک وہ محفوظ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 21 میں کہا کہ دیکھو سارے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں، ہر چیز، چاہے وہ روزی روٹی کا خزانہ ہو، اور اسی طریقے سے صحت کا خزانہ ہو، خوشیوں کا خزانہ ہو، ہے نا، یا دنیا کے کوئی بھی خزانے ہوں، تمام خزانوں کا مالک میں ہی ہوں، تمام خزانے میرے پاس ہی ہیں۔ تو جب سارے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں تو انسان دوسروں سے کیوں مانگے؟ سب چیزیں اللہ ہی سے مانگے، کیونکہ سارے خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ،
ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ اندازے کے مطابق سب کو دیتے ہیں، یعنی جس کی قسمت میں جتنا لکھا ہوا ہے اتنا ہم دیتے ہیں۔ کوئی آدمی کچھ بھی کر لے، وہ اپنی قسمت سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتا ہے، وہ اتنا ہی حاصل کر سکتا ہے جتنا کہ اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے، وہ اس کو مل کر کے رہے گا۔ پوری دنیا کے لوگ روکنا چاہیں کہ نہیں اس کو نہیں ملنا، تبھی ملے گا۔ کوئی دنیا کے لوگ، پوری دنیا کے لوگ دینا چاہیں اس کو، اتنا ہی اس کو ملے گا جتنا اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ نماز چھوڑ کر کے کاروبار نہ کریں، ہے نا، اللہ کو ناراض کر کے دنیا حاصل نہ کریں، اسی لیے کہ دنیا جتنا ہماری قسمت میں لکھی ہوئی ہے اتنا ہم کو ملے گی بھائی، اتنا ملے گی۔ پھر نماز کیوں چھوڑ رہے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں چھوڑ رہے ہو؟ جب وہ چیز ملے گی آپ کو۔ اللہ رب العالمین نے کہا محنت کرتے جاؤ، محنت کرتے جاؤ، جتنا تم کو لکھا ہوا اتنا میں دوں گا۔ اب آپ دیکھو، ایک مزدور ہے، صبح سے لے کر شام تک جو ہے محنت کرتا ہے، اس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے 500 600 700 800 1000 لکھا ہے، اتنا ہی ملتا ہے۔ کوئی شخص آفس میں آرام دے بیٹھا ہوا خالی پین چلاتا ہے، کروڑوں اللہ نے لکھے ہیں دن بھر میں، تو کروڑوں کماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم، ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر جو ہے راضی ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے سورۃ الحجر کی آیات میں، آیت نمبر 39 کے اندر، اور اسی طریقے سے اس کی بعد کی جو آیات ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے ہتھیاروں کا تذکرہ کیا ہے کہ شیطان کس طرح حملہ کرتا ہے، اس کا فیورٹ ہتھیار کیا ہے، کیسے لوگوں کو بہکاتا ہے، اور پھر بچنے کا طریقہ بھی اللہ رب العالمین نے بتایا۔ اس کا فیورٹ جو ہتھیار ہے، جو حملہ وہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ اس وقت کی باتیں ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے شیطان کو بھگا دیا، ہکال دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ کے درمیان اور شیطان کے درمیان جو بات چیت ہوئی یہاں پر سورۃ الحجر میں ذکر کی گئی۔ تو شیطان کا جو سب سے محبوب ہتھیار ہے نا، وہ کیا کرتا ہے؟ غلط چیز کو خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال لے لو، فلمیں ہیں، ہے نا، فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے کہ سب کچھ جھوٹا ہے، اس میں جو آدمی ایکٹنگ کر رہا ہے وہ حقیقت میں ہے نہیں، جو اس کی بہن کی ایکٹنگ کر رہی ہے وہ حقیقت میں اس کی بہن نہیں ہے، جو اس کی بیوی کی ایکٹنگ کر رہی ہے وہ بھی جو ہے اس کی حقیقی معنوں میں بیوی نہیں ہے، نہ ماں ماں ہے، نہ باپ باپ ہے، یہ سب کچھ، یہ اسٹوری ہی غلط ہے، یہ اسٹوری ہی صحیح نہیں ہے، بس صرف ایک ڈرامہ ہے، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، مگر پھر بھی لوگ دیکھتے ہیں، بسا اوقات آنسو بھی بہاتے ہیں، بسا اوقات اس اسٹوری میں کھو بھی جاتے ہیں، بسا اوقات وہ دیکھتے دیکھتے کیا کی کر لیتے ہیں، ہے نہیں؟ تو بہت خوبصورتی کے ساتھ ایسے ہر چیز شیطان بڑے خوبصورت انداز میں ہر چیز کو پیش کرتا ہے، اور یہ اس کا سب سے زیادہ خطرناک ہتھیار ہے، سب سے زیادہ خطرناک ہتھیار۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بچنے کا طریقہ کیا بتایا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں ہوگا، جو میرے بندے ہوں گے اے شیطان اے ابلیس، ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں، جو گمراہ لوگ ہوں گے ان پر تیرا غلبہ چلے گا، لیکن جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا غلبہ نہیں چلے گا۔ اب یہاں بات کیا معلوم ہوئی کہ جتنا زیادہ بندگی کا اظہار ہم کریں گے اللہ تعالیٰ سے، جتنا زیادہ اپنے آپ کو ہم بندہ بن کر کے دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کا، اتنا زیادہ شیطان سے سیف رہیں گے۔ یہ بات جان لیجیے، سب سے آسان طریقہ ہے، جتنا زیادہ ہم بندگی کا اظہار کریں گے، ہر قدم قدم پر میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اپنے خواہشات کا بندہ نہیں ہوں، کسی بڑے آدمی کا غلام نہیں ہوں، رشتہ دار کہہ رہے ہیں ایسا ایسا کر لو، شادی بیاہ ہے نا، شادی بیاہ میں اگر یہ سانچک نہ ہو، شادی بیاہ میں ذرا ڈھول تاشے نہ ہو، شادی بیاہ میں اگر عورتیں تھوڑا ڈانس واس نہ کریں، شادی بیاہ میں ایسا ایسا نہ ہو، تو پھر کیسا مزہ ہی نہیں آئے گا۔ میں ان کا بندہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں ان کی بات نہیں مانوں گا۔ قدم قدم پر، ایک میں مثال دے رہا ہوں، قدم قدم پر جو ہے آدمی اپنی بندگی کا اظہار کرے، بتائے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اتنا زیادہ شیطان سے دور ہوتا جائے گا، اتنا ہی زیادہ۔ اور جتنا زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے دور ہوگا، لوگوں کی بات مانے گا، دل کی بات مانے گا، جتنا زیادہ وہ بندگی سے دور ہوگا اتنا زیادہ شیطان کے قریب ہوتا جائے گا، شیطان کے کاموں کے بھی قریب ہوتا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 48 میں بڑی پیاری بات اللہ رب العالمین نے کہی ہے۔ دیکھو دنیا کے اندر نا آدمی کتنی ہائی فائی زندگی گزارے،
کتنا امیر کبیر آدمی ہو، اس کی ہر چیز کے لیے نوکر چاکر ہوں، دولت کے انبار ہوں، بہ رہا ہو پیسہ ایسا، کتنی بھی دولت پراپرٹی ہو، عیش و عشرت ہو، خزانے ہوں، مگر پھر بھی آدمی جو ہے دو چیزوں سے ڈرتا رہتا ہے، یا دو چیزوں سے تکلیف اس کو پہنچتی ہے۔ ایک تو یہ بوریت، کیا ہوتا ہے؟ بور ہو جاتا ہے آدمی۔ تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا کہ بھائی چھٹی منانے کے لیے گئے، کیوں؟ اتنا عیش و عشرت کے باوجود بھی بور ہو گئے، ہے نا، بور ہو گئے، اب کہیں چھٹی گزارنے کے لیے گئے ہیں، بور ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز، آدمی کو یہ خوف لگا رہتا ہے کہ یہ روپیہ پیسہ چھن نہ جائے، یا یہ جو بہترین لائف گزر رہی ہے یہ لائف ختم نہ ہو جائے۔ آدمی اس کو اور بہتر بنانے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس لائف پر، اس زندگی پر اگر کچھ سایہ پڑنا شروع ہو جائے، کمپٹیشن کرنے والے آ جائیں، تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ چیز مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے۔ یہ ڈر لگا رہتا ہے، کوئی بھی آدمی ہو دنیا کے اندر، کتنا امیر کبیر آدمی ہو۔ اللہ رب العالمین نے جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، جنت کے اندر نہ تو وہاں انہیں کوئی تکلیف چھو سکتی ہے اور نہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے، کبھی بھی نہیں۔ جنت کے اندر جب ڈال دیا جائے گا نا تو اس چیز کا ڈر ہی نہیں ہوگا کہ آدمی بور محسوس کرے، ہوگا ہی نہیں، چانس ہی نہیں ہے۔ یعنی بوریت، کسی قسم کی تکلیف اس کو ایسا ٹچ، آنا تو دور کی بات ہے، ایسا ٹچ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ اور یہ ٹینشن بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا کہ کبھی نکالے جائیں گے، جیسے دنیا کے اندر ہوتا نا، چھن جانے کا ڈر رہتا ہے۔ یہ آدمی نعمتیں ہیں مگر آدمی کو بیماری آگی کھا نہیں سکتا ہے، ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، ہر قسم کا ڈر لگا رہتا ہے۔ یہ چیز مت کھاؤ شوگر ہو جائے گا، وہ چیز مت کرو ایسا ہو جائے گا، وہ چیز مت کرو ایسا ہو جائے گا، ایک ڈر لگا رہتا ہے، ایک بات لگی رہتی۔ لیکن جنت کے اندر ایسی کوئی بات نہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان کر دیا جائے گا ہمیشہ کے واسطے جنت کے اندر رہو، یہاں سے نکالے کبھی نہیں جاؤ گے، اللہ کی رضا تم کو مل چکی ہے، اور نہ ہی کوئی تکلیف، کوئی بوریت والی چیز ان کو چھو سکتی ہے، ٹچ کر سکتی ہے۔ جنت ایسی چیز ہے انشاءاللہ۔ اگر تاخراتیں ہوئیں کہ ہوں گی کہ نہیں ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم، میں نے سوچا تھا کہ انشاءاللہ آؤ جنت کی سیر کریں، اس عنوان پر گفتگو کریں، مختصر سا جو ہے اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو ذرا جنت کی وادیوں میں گھمائیں کہ جنت کیا چیز ہے، تاکہ اس کو حاصل کرنے کا جو ہے ہمارے پاس ایک جوش پیدا ہو، رغبت پیدا ہو جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جو جگہ جگہ جنت کا تذکرہ کیا ہے نا، اسی لیے کیا ہے تاکہ آدمی جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، آدمی سمجھے کہ جنت کی بالمقابل دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جنت تو جنت ہے، دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے اس جنت کے سامنے۔ بہرحال آج دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے جگہ جگہ، ہے نا، اسلام کے قوانین پر جو بہترین قوانین ہیں ان پر سوالیہ نشان اٹھایا جاتا ہے۔ عورتوں کے حقوق کی جو حقوق بڑے ہی بہترین ہیں، اور اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، مقام دیا ہے۔ اسلام نے کہا ہے عورت ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بیٹی ہے تو خوشخبری ہے، گھر کی رحمت ہے نا، بیوی ہے تو سکون ہے زندگی کا، تمہاری بیوی سکون ہے، قرار ہے، خوشی ہے تمہاری زندگی کی۔ عورت کو اتنا اعلیٰ مقام اسلام نے دیا، اور آج اسلام نے عورت کو کچھ نہیں دیا، بند کر دیا گھر میں، قید کر دیا گھر میں، اس قسم کی باتیں کی جاتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ من ذالک گستاخی کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جواب دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 95 میں سورۃ الحجر کے اندر کہا انا کفیناک المستہزئین، اے نبی آپ سے جو لوگ مسخرہ پن کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں، ہم سزا دیں گے ان کو۔ اللہ رب العالمین کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گنہگار کو سزا فوراً نہیں دیتا، مہلت دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، مہلت دینا، ٹائم دینا، ڈھیل دینا، بس وہ ڈھیل جب تک ہے تب تک بچیں گے، ورنہ اللہ رب العالمین سزا تو دے گا ہی دے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو چھوڑ دے جو اللہ رب العالمین کے قانون کا مذاق اڑائیں اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں۔ اللہ نہیں چھوڑے گا ایسے لوگوں کو، انشاءاللہ ضرور ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کیفیہ کردار تک پہنچائے گا، ان کو سزا ضرور ملے گی۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک بڑا پیارا نسخہ بیان کیا،
جب دل بے قرار ہو نا، بے چین ہو، گھبراہٹ ہو، سکون نہ ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے یہاں کہا کہ اے نبی، لوگوں کی باتیں سن سن کر کے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے، تکلیف ہوتی ہے آپ کے دل کے اندر، لوگ تکلیف پہنچا رہے ہیں آپ کو، تو آپ کیا کیجئے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ یعنی دل گھبرائے نا، بڑا پیارا نسخہ، خوب زیادہ اللہ کا ذکر کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، خوب اللہ کی تعریف کرو، نمازیں پڑھو، سجدے کرو، انشاءاللہ دل کو سکون ملتا ہے۔ ہمارے نبی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ لوگ باتیں ایسی کرتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، مگر آپ گھبرائیے نہیں، آپ ایسا ایسا کیجئے، اللہ رب العالمین آپ کے دل سے ساری گھبراہٹ کو دور فرما دے گا، ہے نا۔ دل کے سکون کا یہ ذریعہ، آج کتنے سارے لوگ ہیں دل کے اندر سکون نہیں ہے، پیسہ ہے، پراپرٹی ہے، مگر سکون نہیں، خودکشی کر لے رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے آپ کو ہلاک کر لے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا دیکھو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، دل کو سکون ملتا ہے اللہ رب العالمین کی یاد سے۔ پھر اس کے بعد سورۃ النحل ہے۔ نحل کے معنی کیا ہوتے ہیں انشاءاللہ اگلی آیت کے اندر، آگے آ رہی ہے آیت، اس کے اندر پتہ چل جائے گا۔ سورۃ النحل مکی سورہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 8 میں سواریوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اب دیکھو اس دور میں کیا ہے، گدھے، اونٹ، گھوڑا، خچر، یہ ساری چیزیں چلتی تھیں اس دور میں، سواری کے طور پر لوگ استعمال کرتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے آج کی بھی سواریوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کوئی آدمی کہے نہیں قرآن تو نازل اس دور میں ہوا ہے، آج کی سواریوں کا کیسے تذکرہ ہے؟ مرسڈیز ہے، فراری ہے، فلاں ہے، فلاں، ہم تو بہت ساری گاڑیوں کا نام جانتا ہی نہیں ہے نا، مہنگی مہنگی کاریں ہیں، سب تمام کا تذکرہ اللہ نے، قرآن میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے جی، ہر چیز کا ذکر۔ اچھا، ایک مرتبہ ایک عالم صاحب جو ہے ایسے ہی تفسیر کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ قرآن میں ہر سوال کا جواب ہے، قرآن میں ہر سوال کا جواب ہے۔ اب پبلک میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا تھوڑا عجیب سوچتے ہیں، الگ ٹائپ کے، ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ قرآن میں ہر سوال کا جواب ہے۔ کہا ہاں جی ہاں، قرآن میں ہر سوال کا جواب ہے۔ تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، آج پیاز کا ریٹ کیا ہے مارکیٹ میں، بتائیے قرآن سے، پیاز کا ریٹ کیا ہے؟ تو عالم صاحب بھی اچھے تھے، ہوشیار تھے ماشاءاللہ، انہوں نے کہا کہ بھائی مارکیٹ کوئی ہے جو روزانہ آتا جاتا ہو، مارکیٹ کی خبر رہتی ہو؟ تو ایک صاحب بولے جی مولانا میں جاتا ہوں۔ تو کہا کہ پیاز کا ریٹ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتا دیا کہ بھائی اتنے روپے کلو۔ تو کہا کہ دیکھو اتنے روپے کلو ہیں۔ تو اس آدمی نے کہا نہیں نہیں، یہ تو آپ نے ان سے پوچھ کر کے بتایا ہے، آپ نے قرآن سے کہاں پوچھا؟ آپ تو ان سے پوچھ کر کے بتا رہے ہیں، آپ کہہ رہے تھے ہر سوال کا جواب قرآن میں ہے۔ تو کہا کہ جی ہاں، قرآن سے ہی میں نے پوچھا ہے، قرآن کے حساب سے ہی میں نے سوال کیا۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کوئی چیز کا اگر تم کو پتہ نہ ہو تو ان لوگوں سے پوچھ لو جن کو پتہ ہے۔ میں نے کیا کیا؟ قرآن کے حساب سے ہی جس کو پتہ تھا میں نے ان سے پوچھ لیا اور آپ کو بتا دیا، ہے نا۔ تو قرآن مجید کے اندر ہر چیز کا ذکر ہے، یا تو ڈائریکٹلی ان چیزوں کا تذکرہ ہے یا انڈائریکٹلی ان چیزوں کا تذکرہ ہے۔ اب دیکھو نا، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو اس نے پیدا کیا کہ تم ان کی سواری لو، اور وہ باعث زینت بھی ہیں، باعث زینت۔ اس طرح آج لوگ گاڑیاں استعمال کرتے ہیں نا خوبصورت خوبصورت، پہلے لوگ شاندار گھوڑے استعمال کرتے تھے، آج بھی بہت سارے بڑے بڑے لوگ شاندار گھوڑے استعمال کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کے گھوڑے ہوتے ہیں، ان کی پرورش پر لاکھوں روپے مہینہ خرچہ کیا جاتا ہے ان گھوڑوں پر، ایک سے ایک قیمتی گھوڑے ہوتے ہیں۔ تو باعث زینت بھی ہیں، اور بھی وہ ایسی بہت چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بات کے بارے میں کہا ہے، ایسی بہت ساری چیزیں سواریوں میں، یہ ساری چیزیں تو اس وقت تھی، اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی آئیں گی اللہ رب العالمین کے علم میں، وہ ساری چیزیں ہیں جن کا پتہ تمہیں ابھی نہیں ہے۔ آپ دیکھو آج کتنی ساری چیزیں ہے نا، فضاؤں میں لوگ اڑ رہے ہیں، پانی پر تیر رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا جو ہے انتظام کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک چیز اور بھی ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیت سے پہلے ایک آیت کے اندر کہا کہ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ جانور جو ہیں جو تم کو اٹھا کر کے یہ سواریاں
تمہارے بوجھ کو تم کو اٹھا کر کے ایک شہر سے دوسرے شہر لے کر جاتے ہیں، لیکن جانے میں تکلیف تو تم کو پہنچتی ہے. یعنی اللہ نے یہ بتانا چاہا ہے، اللہ نے یہاں پر کہا جس طرح ترجمے میں ہے کہ تم بغیر آدھی جان کیے پہنچ ہی نہیں سکتے تھے. یعنی سفر میں تکلیف تو پہنچتی. دیکھو سفر ایک تکلیف ہی کا نام ہے. آدمی کتنی ہی بہترین طریقے سے بہترین گاڑی میں سفر کرے لیکن کچھ نہ کچھ پرابلم تو رہتا ہی ہے. سفر تو سفر ہی ہے نا، سفر تو سفر ہی ہے. مشکل کمپلسری اس میں ہے، ایک دم سکون نہیں ہے کہ گھر کے جیسا جس طرح آپ گھر پہ بیٹھے رہتے ہو ایسا سفر ہی ہے. سفر ایک مشکل چیز ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس کا تذکرہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا. ابھی آپ دیکھو پلین سے آپ جاؤ تب بھی مشکل ہے نا. آپ جاؤ تو یہ بورڈنگ پاس، تو وہاں ٹھہرو تو وہاں ٹھہرو، ہے نہیں، یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ، پھر ہاتھ اٹھاؤ، پورا چیک کریں گے، کچھ نہ کچھ تو لگا ہی رہتا ہے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے نا، انہوں نے یہاں ایک بڑی پیاری بات کہی ہے اس آیت سے ایک مطلب نکال کر کے کہ بھئی سفر ایک مشکل ترین چیز کا نام ہے. ایک بات انہوں نے بڑی پیاری بات کہی ہے، بڑے دل کو جھنجھوڑ دینے والی بات ہے. انہوں نے کہا کہ جب آدمی یہاں دنیا کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے نا، تو اتنے مشکلات کا سامنا کرتا ہے، تکلیف اس کو پہنچتی ہے، بڑے سکون سے نہیں پہنچ جاتا ہے نا. سفر ہی ہوتا ہے، یہاں سے وہاں تک جانے میں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں سفر کر رہا ہوں. تو سوچو اس دنیا سے برزخ کا سفر، پھر برزخ سے آخرت کا سفر انسان نے کیسے سمجھ لیا کہ بڑا آسان ہوگا. انسان نے کیسے سمجھ لیا کہ سب کچھ یوں ہی ہو جائے گا، جب یہاں دنیا کے چھوٹے سے سفر میں انسان پریشان ہوتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں سفر کر رہا ہوں. تو اتنا لمبا سفر انسان نے کیا تیاری کر رکھی ہے، اسے سوچنا چاہیے. یعنی اسے سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 32 میں نیک لوگوں کی موت کا تذکرہ کیا ہے. نیک لوگوں کی روح کیسے نکلتی ہے. اللہ نے فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں، کہتے ہیں تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے داخل ہو جاؤ. نیک آدمی کی روح کیسے نکلتی ہے معلوم؟ فرشتے آتے ہیں، ملک الموت ہے نا، ملک الموت فرشتے آئے، ان کے ساتھ اور بھی دوسرے فرشتے رہتے ہیں جو جنت کا لباس، جنت کی خوشبو ساتھ میں لے کر کے آتے ہیں، بیٹھے سر کے پاس اور کہتے ہیں اے پاک روح، اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کی طرف نکل. باڈی کے اندر روح ہے نا، جیسے ہی روح نکلتی ہے باڈی ختم، بے جان ہو جاتی. اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، لمبی چوڑی حدیث ہے، روح آسانی سے نکل جاتی، روح جو ہے آسانی سے نکل جاتی. لیکن جو موت کی تکلیف ہے وہ تو ہوتی ہے نا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نیک کون ہو سکتا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملک الموت میں کیا کہتے تھے، ایسا پیالہ رکھا ہوا تھا، اس میں ہاتھ ڈبوتے اور پانی چہرے پر ملتے اور کہتے ہائے موت کی سختیاں، ہائے موت کی سختیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون ہو سکتا ہے دنیا کے اندر، بھلا کون ہو سکتا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے تھے ہائے موت کی سختی. تو موت کی جو سختی ہے وہ تو برداشت کرنی پڑے گی، لیکن پھر بھی اور دوسرے لوگوں کے بالمقابل نیک آدمی آسانی سے روح نکل گئی. ملک الموت لیے ان فرشتوں کو دے دیتے ہیں کہ جو جنت کی طرف سے آئے ہوئے رہتے ہیں، یہ نکالتے ہیں. وہ ہیلپر فرشتے جو ہے اس کو جنتی لباس میں لپیٹ کر کے، خوشبو والے لباس میں آسمانی دنیا کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں. فرشتوں میں گفتگو ہوتا ہے، کون آ رہا ہے، کتنا اچھا بندہ ہے، کتنی اچھی خوشبو ہے، کتنا پیارا اللہ کا بندہ ہے نا. اور پھر برا آدمی ہے تو جب ملک الموت آتے ہیں تو ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں. اگر اچھا آدمی ہے تو اچھی شکل میں. اسی لیے کہتے ہیں نا، یہاں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین. آدمی اگر طیب ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے تو فرشتے بھی طیب آتے ہیں، طیب شکل میں آتے ہیں، اچھی شکل میں آتے ہیں. اور آدمی برا ہے تو پھر بری شکل میں آتے ہیں. پھر کہتے ہیں بدبخت روح، اللہ کی ناراضگی طرف باہر نکل، ڈانٹ کر کے بولتے. اب اس روح کو پتا ہوتا ہے، ہم کچھ بھی کام کریں روح کو تو پتا ہوتا ہے،
روح کو پتا ہوتا، روح ادھر ادھر بھاگتی ہے، نہیں نکلتی ہے، فرشتے گھسیٹ کر کے اس کو نکالتے ہیں. اور جہنم کی طرف سے جو فرشتے آئے ہوئے رہتے ہیں، بدبودار لباس، جہنم کا ٹکڑا وہ لے کر کے جو آتے ہیں اس میں لپیٹ کر کے لے کے چلے جاتے ہیں. دروازے آسمان کے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کے واسطے کھولے نہیں جاتے. کہتے ہیں فرشتے کتنا بدبودار آدمی ہے، کتنا برا آدمی ہے، کتنی غلیظ بدبو آ رہی ہے نا، بہت بدبودار. یہ پورا واقعہ ہے، پورا واقعہ میں یہاں پوری تفسیر میں بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں صرف اتنا بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو اچھے آدمی کی روح کیسے نکلتی ہے اور برے آدمی کی روح کیسے نکلتی ہے، صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ والوں کی ایک بری صفت کا تذکرہ کیا. زمانے جاہلیت میں مکہ والے کیسے تھے؟ جب اسلام قبول نہیں کیے تھے، اسلام سے پہلے جو لوگ تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اس وقت کی بات. آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بالکل وہی صفت جو مکہ والوں کی تھی آج بھی لوگوں کی ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے، پریشان ہونے لگتا ہے. مکہ والے ایسے تھے، بیٹا ہوا گھر میں نا تو بڑے خوش ہو جاتے تھے. آج بھی دیکھو بیٹا ہوا تو مٹھائی بڑھ رہی ہے، بیٹا ہوا تو لوگ بڑے خوش ہیں، بیٹیاں ہوئی تو بیٹی ہوئی ہے چلو اللہ کا دیا ہے، ایسی چیز بولتے ہیں نا. بیٹا ہوا تو کیا بیٹا اللہ کا نہیں دیا ہوا ہے؟ بیٹا بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن آواز ڈوب جاتی ہے اچھا بیٹی ہوئی ہے، چلو اچھا ہے بیٹی ہوئی، اس طریقے کی بات کرتے. ان لوگ بھی چہرے سے سیاہ ہو جاتے تھے، کالے پڑ جاتے تھے. اللہ نے اگلی آیت کے اندر کہا اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا اس کو ذلت کے ساتھ لیے ہوئے ہی رہے یا اسے مٹی میں دبا دے. آہ کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں. مکہ والے ایسے ہی تھے کہ وہ لگا بیٹی ہوئی چہرہ سیاہ ہو گیا، یا تو بچی کو زندہ دفن کر دیتے تھے، یا اگر رکھتے بھی تھے پالتے بھی تھے تو ایک بری چیز سمجھ کر پالتے تھے، یعنی کہ خوشی خوشی نہیں پالتے تھے، ایک مصیبت سمجھ کر کے پالتے تھے، مصیبت سمجھ کر پالتے. جبکہ اللہ رب العالمین نے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ کہا، یعنی بشرا بولے تو بشارت، خوشخبری. بیٹی کی پیدائش بشارت ہے، خوشخبری ہے. اللہ رب العالمین جس چیز کو بشارت کہے، اللہ تعالیٰ جس چیز کو خوشخبری قرار دے، انسان کی کیا اوقات یا انسان کی کیا مجال کہ چہرہ کالا کر لے. جی بولو اللہ کا شکر ہے، اللہ رب العالمین نے حال ہی میں یہ بشارت مجھے دی ہے نا، خوشخبری والی بات. بیٹی کی پیدائش رحمت ہے، جی رحمت ہے، خوشخبری ہے نا. اچھا بیٹی کی پیدائش پر جو آدمی ناخوش ہو یا بیٹی کو جو آدمی ناقدری کرے، بیٹی کو جو آدمی ستائے یا عورت کو جو آدمی ستائے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جاہل ہے. اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کی جہالت کا تذکرہ کیا نا کہ کتنے جاہل تھے کہ بیٹی پیدا ہوئی تو چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا. مطلب عورت کے وجود کو غلط سمجھنا، عورت کو ستانا، یہ جہالت ہے. کسی گھر کے اندر اگر بہو کو ستایا جا رہا ہے یا گھر کی بہو کو جو ہے نند ستا رہی ہے یا ساس ستا رہی ہے، یا بہو چلو اپنے نند کو یا ساس کو ستا رہی ہے، وہ سمجھ لیجئے کہ جہالت والا کام ہے، گرا ہوا کام ہے نا. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو تذکرہ کیا ہے نا، اس اسٹوری کی وجہ سے نہیں تذکرہ کیا. اللہ نے کہا مطلب اتنے جاہل تھے دیکھو وہ لوگ. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ایمان والے لوگ ہو کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کے کتنے سارے لوگ اب بڑا اللہ والا بھی بن کر کے یہ بری چیز میں مبتلا ہیں. یہ چیز ان کے گھروں کے اندر موجود ہے. بیٹی ہوئی تو وہ خوشی نہیں، بیٹا ہوا تو بڑے خوش ہیں. خوشی جو ہے چھلک چھلک کر باہر آ رہی ہے، دکھائی دے رہی ہے. بیٹا ہوا تو، اور بیٹی ہوئی تو ناخوش ہو جاتے ہیں، ہے نا، ناخوش ہو جاتے ہیں. یہ جاہل لوگ ہیں اور ایسا کرنا جہالت ہے. پھر ایک آخری آیت میں لوں گا، ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں، وقت بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس لیے ساری باتیں نہیں، مختصر صرف بس مختصر وضاحت سمجھ لیجیے. سورۃ النحل اس سورت کا نام ہے نا. اب النحل کی بات ہی، النحل مانے شہد کی مکھی، شہد کی مکھی جو شہد بناتی ہے نا. شہد جس کے اندر شفا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، شفا ہے. ایک واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا شہد کے تعلق سے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بھائی کا یا ان کا تھا پرابلم، مجھے دست آ رہے ہیں، موشنز بہت زیادہ ہو رہے ہیں، پیٹ میں بہت تکلیف ہے، بہت درد ہو رہا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا کر شہد پیو. گئے اور زیادہ موشنز ہونے لگے اور زیادہ.
بھاگے بھاگے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موشنز اور بڑھ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ پھر سے شہد پیو، پھر گئے پی لیے، پھر جو ہے اور زیادہ موشنز ہو گئے، یعنی اور مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، وہی والی مثال ہو گئی، اور زیادہ موشنز ہونے لگے۔ تیسری مرتبہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تمہارا پیٹ جھوٹا ہے، اور زیادہ جا کر کے شہد پیو۔ وہ جا کر اور زیادہ شہد پیے، بہت موشنز ہوئے، اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ دراصل کیا ہے کہ وہ موشنز کے ذریعے ہی ان کے جو ہے پورے پیٹ کی صفائی ہوگی اچھے طریقے سے، اور پیٹ کا درد وغیرہ سب ختم ہو گیا۔ تو شہد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی۔ تو بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا ہے۔ پڑھیں شہد کی مکھی کے بارے میں، واقعی میں اللہ رب العالمین کی کاریگری آپ دیکھیے۔ ایک مکھی ہے، چھوٹی سی رہتی ہے نا، لیکن کیا میٹھی چیز بناتی ہے۔ اللہ نے بہت ساری اور باتیں اس میں ذکر کی ہیں، بہت ساری باتیں اور بھی معلوم ہیں۔ دیکھو اللہ نے فرمایا آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی ٹٹیوں میں اپنے گھر بنائے، ہے نا۔ یہ جو ٹٹی کس کو بولتے ہیں؟ جو اردو میں لکھا ہوا ہے، وہ جو لکڑی کا بناتے ہیں ایسا، ہے نا، اس میں۔ اب دیکھو اکثر شہد کی مکھیاں انہی 3 جگہوں پر ہی زیادہ بناتی ہیں، پہاڑ، ہے نا، درخت، چھتے جو بناتی ہیں، یا جو مصنوعی بنائے جاتے ہیں ایسے ٹٹی وغیرہ اس پر، یا پھر گھر۔ اب گھر کو بھی وہ لوگ پہاڑ جیسا سمجھتی ہیں، اونچائی ہے نا، وہاں پر ایسی جگہوں پر، اور کئی جگہوں پر نہیں بناتی ہیں وہ لوگ شہد کی مکھیاں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو یہ حکم دیا۔ پھر اللہ نے کہا اور ہر طرح کے میوے کھا، یہ بھی حکم دیا، ہر طرح کے میوے کھا اور اپنے رب کی آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہ۔ آسان راہوں میں ان کے پیٹ سے رنگ برنگ کا مشروب نکلتا ہے، رنگ برنگ کا مشروب نکلتا ہے، مطلب شہد نکلتا ہے، وہ شہد بناتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سارے کام ہوتے ہیں۔ وہ جا کر کے پھولوں کا رس نکالتی ہیں، ہر چیز، ہے نا، اپنے اندر جذب کرتی ہیں، اس کے بعد بناتی ہیں۔ اور اللہ نے یہ بھی دیکھو بڑی پیاری بات اللہ نے کہی، رنگ برنگ کا مشروب، مطلب شہد کا کلر ایک ہی جیسا نہیں ہوتا ہے، رنگ برنگ۔ اللہ نے کہا رنگ برنگ کا مطلب یہ ہے کہ جیسا وہ لوگ جہاں سے کلیکٹ کرتی ہیں اس کا اثر ان کی شہد پر ظاہر ہوتا ہے، وہ رنگ وہاں پر دکھ کر کے آتا ہے۔ جس کے رنگ مختلف ہیں، اللہ نے کہا دیکھو آیت کے اندر، جس کے رنگ مختلف ہیں اور جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ ذائقہ بھی الگ رہتا ہے، رنگ بھی الگ رہتا ہے۔ اب جس حساب سے شہد کی مکھی کلیکٹ کرتی ہے رس پھولوں سے، ہے نا، پھلوں سے، اسی طریقے سے جو ہے اس کا ذائقہ، اس کا رنگ اس میں اندر دکھائی دیتا ہے۔ اب آپ دیکھو جنگلی جو شہد ہوتے ہیں ان کو کھاؤ تو تھوڑا الگ رہتا ہے نا، یا اسی طریقے پالتو جو شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں جن کو لوگ شکر وغیرہ کھلا کھلا کر کے اور دوسری چیزیں بنواتے ہیں شہد، ہے نا، ان کا ذائقہ الگ ہوتا ہے، دکھ کر کے آتا ہے۔ تو شہد کی مکھی کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے کہا کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں کہ کس طریقے سے شہد کی مکھی ایک راستے سے جاتی ہے کلیکٹ کرنے کے لیے رس وغیرہ یا جو بھی پھول کی خوشبو وغیرہ، پھر انہی راستوں سے آتی ہے، دوسرے راستے سے نہیں آئے گی، جس راستے سے جائے گی انہی راستوں سے آئے گی۔ دوسری چیز آپ دیکھو کہ ان کے رہنے کی ایک جگہ ہوتی ہے چھتے کے اندر، ان کا کچرا بھی ایک الگ جگہ پر رہتا ہے، ان کا شہد بھی الگ جگہ پر رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کچرا شہد پورا مکس ہو اس میں مکھیاں ہیں نا، لیکن اتنا دھیان وہ رکھتی ہیں کہ شہد ایک سیف جگہ پہ رہتا ہے، بالکل ایک دم صاف نیٹ شہد، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کا کچرا جو رہتا ہے، غلاظت جو رہتی ہے، وہ الگ جگہ پر رہتی ہے۔ جبکہ وہ لوگ کہاں کہاں سے جا کر کے آتی ہیں، پھر بھی ان کے شہد کے اندر ذرہ بھی کوئی گندی چیز آپ کو نظر نہیں آتی، بدبو کی چیز نظر نہیں آتی۔ اتنی صفائی کا وہ لوگ خیال کرتی ہیں، کیسے؟ اور آپ کبھی بھی دیکھو کہ شہد کی ایک مکھی جب یہ لوگ جھنڈ کی شکل میں جاتی ہے نا، جو شہد کی ایک مکھی سامنے ہوتی ہے اس کے پیچھے پیچھے پورے ہوتی ہیں، ایسا نہیں کہ 2-4 ادھر ادھر نکل جائیں، نہیں، یعنی اس سے اتحاد کا پتہ چلتا ہے۔ اور ایسے عالم میں کوئی ان کو چھیڑ دیتا ہے تو پھر کیا کرتی ہے؟ آدمی کو تندرست کر دیتی ہے نا، ڈنک مار مار کر کے آدمی کو موٹا کر دیتی ہے، نہیں؟ تو اتحاد میں دیکھو شہد کی مکھی چھوٹی سی ہے مگر اتحاد میں رہتی ہیں تو ایک انسان کو بھگاتی ہیں ادھر ادھر۔ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں بھاگتے ہوئے، دیکھا ہوں باقاعدہ، ہے نا، شہد کی مکھی کس طریقے سے بھگا رہی ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں، ڈنک مار رہی ہیں۔ تو اتحاد میں بڑی طاقت ہو، اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بھی، شہد کی مکھی میں بھی جو ہے بہت بڑی نشانیاں موجود ہے چھپی ہوئی۔
اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔